بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ پاکستان نے ایرانی طیارے سے متعلق امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ رپورٹ میں پیش کیے گئے الزامات حقائق کے برعکس ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پاکستان کسی بھی ایسے اقدام کا حصہ نہیں جو خطے میں کشیدگی کو بڑھائے۔ دوسری جانب سندھ کے علاقے ننگر پارکر میں شدید گرمی نے جنگلی حیات کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں کئی مور ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی اور مسلسل بڑھتا ہوا درجہ حرارت ان خوبصورت پرندوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ادھر کراچی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ لالو گروہ کے 4 کارندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزمان مختلف جرائم میں ملوث تھے اور ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لیاقت نے جان قربان کر کے قوم کے لیے مثال قائم کی اور ایسے بہادر افراد ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اسی دوران پیٹرول لیوی کے حوالے سے سوال پر وزیر پیٹرولیم کا دلچسپ جواب بھی سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ صحافیوں کے سوالات پر وزیر نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، جس کے بعد مختلف تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت میں میڈ ان پاکستان لیبل والی مصنوعات پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، جہاں 2 افراد کو گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ معاملہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا، جس کے بعد حکام حرکت میں آئے۔ عالمی صورتحال کی بات کریں تو ایران جنگ کے معاملے پر امریکہ میں سیاسی تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکی سیاستدانوں کے درمیان اس معاملے پر شدید اختلافات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کچھ حلقے جنگی پالیسی کے حق میں ہیں، جبکہ بعض رہنما اس کے سخت مخالف نظر آتے ہیں۔ ادھر ملیشیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، جبکہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کابینہ میں نئی تقرریاں کر دی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان تبدیلیوں کا مقصد حکومتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانا ہے۔ سعودی عرب سے ایک دلچسپ اور تاریخی خبر سامنے آئی ہے، جہاں طائف میں حج کے قدیم راستوں پر مہمان نوازی کی شاندار روایت آج بھی برقرار ہے۔ زائرین کو روایتی انداز میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے اور تاریخی راستوں کو خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کنگ عبدالعزیز ریزرو میں شہد کی مکھیوں کے سیزن 2026 کا آغاز ہو چکا ہے، جس سے مقامی شہد کی پیداوار میں اضافے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں ڈھاکہ ٹیسٹ سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں پاکستان کو جیت کے لیے 268 رنز درکار ہیں۔ شائقین کرکٹ کی نظریں اس اہم مقابلے پر جمی ہوئی ہیں۔ ٹینس کی دنیا سے افسوسناک خبر یہ ہے کہ آسٹریلین ٹینس لیجنڈ مول اینڈرسن 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی تاریخی کامیابیاں حاصل کی اور کھیل کی دنیا میں بڑا نام سمجھے جاتے تھے۔ شوبز کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ معروف اداکارہ ہانیہ عامر کی انسٹاگرام پروفائل پر نئی تبدیلی کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ مداح مختلف اندازے لگا رہے ہیں اور یہ معاملہ ٹرینڈ بن چکا ہے، جبکہ اداکارہ سرہا اصغر کی ہاں تیسرے بچے کی آمد ہوئی ہے، جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔